اس لیے آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ مومنین کو باقاعدہ خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے مومنو، اس کام میں یہ ضرور اپنائیں۔ یہ اللہ کی ایڈوائس ہے، اللہ کی طرف سے ایک مشورہ کہہ سکتے ہیں یا ایک رہنمائی ہے کہ یہ جو پچھلی ہم نے آپ پر اتنی بڑی نعمات کی بارش کر دی ہے اور اتنا بڑا احسان کر دیا ہے کہ آپ کو تعلیم کتاب اور حکمت کے لیے اسباب مہیا کر دی ہیں، تو یہ آسانی سے نہیں ہوگا۔ پھر کیا کریں؟ رہنمائی اس آیت میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، کہ آپ مدد لیں صبر سے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی بڑی ہی مدد کرتا ہے۔ صبر یعنی یہ ہے کہ برداشت کریں، تھوڑا یہ قبول کر لیں کہ مشکلات ہوں گی، مشکل ہوگی، لیکن میں نے راستے سے ہٹنا نہیں ہے۔ اگر اس وجہ سے میری زندگی میں مشکل آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو برداشت کروں گا۔ اگر صبح جسم اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ بستر کو چھوڑے تو آپ صبر کر کے کیا کریں گے؟ اس زحمت کو برداشت کریں گے اور اٹھیں گے۔ یہ برداشت ہے، یہ صبر کرنا یہ ہے۔ یہ صبر نہیں ہے کہ ادھر ہی بھائی پڑا رہے چلے صبر کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بسترے میں ہی پڑا رہے اور صبر کرتا رہے کہ بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے۔ یہاں صبر اس طرح ہے کہ اٹھے، یعنی اپنے اوپر اس سختی کو گوارا کرے، اس کو برداشت کرے اور اٹھ کر نماز پڑھے۔ یہ مثال صبح اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ایک عام مسئلہ ہے نا، اس لیے کہ یہ ہم سب کا ایک عام مسئلہ ہے، یعنی اس میں مشکل پیش آتی ہے، سب کو آتی ہے، اس لیے بار بار نماز نہیں تو مسئلے بہت ہیں، یعنی ہر مسئلے میں صبر کرنا پڑتا ہے، ہر مسئلے میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جیسے ابھی بہت بعض ہیں ان کو ہر دوسرے قدم پہ ایک جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو وہ صبر کریں اور جھوٹ نہ بولے۔ مثلا بھائی سچی بات کہہ دیں، ہو سکتا ہے تو بڑا مشکل ہے، تو کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبر سے کام لیں، یعنی آپ ڈٹ جائیں اپنے اس موقف پر جو الہی موقف ہے، میں نے اس سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے اس کی وجہ سے میری زندگی میں مشکلات آئیں، میرے جسم کو سختیاں جھیلنا پڑیں، روح کو تکلیف جھیلنا پڑے۔ ایک بندہ ہے جو منہ بند رکھتا ہے، اگر کوئی بد زبانی کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، اس کی اس طرح الفاظ میں اس کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، تو وہ دوسرا جو ہے وہ صبر کرتا ہے، وہ بات نہیں کرتا ہے، وہ زیادہ اس کے ساتھ جھگڑے میں نہیں پڑتا ہے، تو یہ صبر جو ہے یہ ایک روح کا صبر ہے، یعنی اس نے آپ کو برداشت کراتا ہے، اس میں اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچ رہا، لیکن اس کے روح کو جو ہے اندر سے وہ تکلیف دے رہا ہے دوسرا بندہ، لیکن پھر بھی وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور وہ زبان نہیں کھولتا ہے، مقابلہ نہیں کرتا ہے، ایک کی جگہ دو نہیں سناتا ہے، بالکل چپ رہتا ہے، یا بلکہ انبیاء کی طرح جناب عیسیٰ کے بارے میں آپ نے سنا ہے یا نہیں؟ ان کا قول ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک چپیٹ لگائے، آپ کو کوئی ایک چپیٹ لگائے منہ پر، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا منہ کے دوسری سائڈ بھی آگے کرنی چاہیے کہ ایک ادھر بھی لگا تھا کہ برابر ہو جائے۔ جو میں نے تمہیں لگانی ہے نا، وہ میں نہیں لگا، تم ہی، وہ دوسری جو ہے نا وہ بھی مجھے ہی لگا۔ اب یہ لیول ہے صبر کی، صبر یہ کیا چیز ہے؟ یہ اور چیز ہے۔
کہ وہ جیسے بہت ساری اس طرح کی تاریخی حقائق معلوم ہیں، جناب امیر المومنین جب وہ عبد ود کو اس جنگ میں گرا دیتے ہیں، اس کے ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں، بہت بڑا پہلوان تھا، جنگ میں اس کی ٹانگیں کاٹ دیں تو وہ گر گیا۔ اب گرا تو حضرت اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ اب جب سینے پہ بیٹھے تو اس نے آب دہان جو ہے وہ پھینکا، اور بے بسی کے عالم میں اس کے پاس اور تھا ہی کیا، نیچے پڑا تھا تو پاؤں بھی اس کے کٹے ہوئے تھے زیادہ، اور تو کچھ نہیں اس کے بس میں تھا۔ اس نے یہ کیا، پھر اب حضرت نے کیا کرنا تھا، یہاں صبر کا امتحان آ گیا۔ حضرت نے اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا، اور ٹہلنے لگ گئے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو بعد میں جب 2-4 چکر لگا لیے، بالکل جب ریلیکس ہو گئے، تو پھر وہ کرا بھی رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے علی میرا سر کاٹو، جلدی کاٹو، کیونکہ وہ اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں تو ایک خاص درد بھی کی کیفیت، اور اس طرح زیادہ دیر اس کی غیرت اور غرور جو تھا اس کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ٹانگوں کے بغیر زیادہ دیر زندہ رہنا پسند نہیں تھا اس کو۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ بار بار کہہ رہا تھا کہ جلدی سے میرا سر جو ہے جدا کر۔ تو پھر حضرت آئے اور انہوں نے اس کا سر جدا کیا۔ تو بعد میں جب پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا آپ نے کیوں کیا، اس لیے کہ پیچھے تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ بھائی اگر یہ اس کا جلدی سر کاٹیں، یہ بندے خدا جو ہے یہ تو ایسی بلا ہے، وہ بہت بلا تھی واقعاً، اس نے ثابت کیا ہوا تھا پورے عرب میں کہ وہ کوئی اضافی بندہ تھا، ویسے عام حالات کا نہیں تھا۔ وہ تو اونٹ کی جو ہے ٹانگ سے پکڑ، ایک دفعہ ایسے جنگ کے دوران ہی اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اپنے جنگ کے دوران، تو اس نے دیکھا آس پاس میں ایک اونٹ کا بچہ وہاں کھڑا تھا، اس نے اس کی ایک ٹانگ سے پکڑا اور گھما گھما کے دشمن کو مار دیا۔ وہ اس لیول کا بندہ تھا۔ اور جب آیا تھا ابھی تو اس نے پہلے اپنے گھوڑے کی 4 ٹانگیں کاٹ دی تھی، تب امام علی نے واپسی وار میں اس کی ٹانگیں کاٹی تھی۔ اس نے یہ دکھانے کے لیے کہ میں واپس جانے والا نہیں ہوں، کیونکہ خندق کی دوسری طرف وہ آ چکا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں ادھر اس لیے نہیں آؤں گا کہ میں بھاگوں گا۔ اپنے گھوڑے کی 4 ٹانگیں کاٹ دی تھیں اس نے۔ پھر جو ہے امام علی نے وار جب کیا تو اس کی 2 ٹانگیں کاٹ دی۔ تو امام سے پوچھا کہ کیوں ایسا کیا آپ نے، کہ آپ نے اس کو سر اس کا نہیں کاٹا، چھوڑ دیا اس کو اپنے حال پہ اور پھر بعد میں کاٹا؟ تو حضرت نے کہا تھا کہ اس وقت کیا ہو گیا تھا، غصہ آ گیا تھا اس کے اس شنیع عمل سے جو اس نے کیا تھا، آب دہان پھینکنے کا۔ تو میں نے کہا کہ عبادت ضائع ہونے کا خطرہ ہے، غصے میں کیا تو غصے کی وجہ سے ہوگا، بالکل للہ کرنا ہے، بندگی خدا کے لیے کرنا ہے، انسان کو دوسرے کو مارنا مقصد ہی نہیں ہے، دشمن کو اپنی جرأت اور یا اپنی بہادری دکھانا مقصد ہی نہیں ہے، شجاعت کے ستارے آسمان پہ چمکانا مسئلہ نہیں ہے، یہ کام بندگی خدا کے لیے ہوتا ہے۔